بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ عید کی نماز کا مکمل طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں، عید الفطر یا عید الاضحیٰ، ان دونوں کی نماز کا طریقہ، یہ دونوں نمازیں دین کے شعائر میں سے ہیں۔ عیدین کی نماز سے مقصود مسلمانوں کی شان و شوقت اور قوت کا اظہار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیدین کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا مسنون ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان ایک جماعت میں شریک ہو سکے۔ شہر، فنائے شہر یا بڑا گاؤں جہاں جمعہ قائم کرنے کی شرائط پائی جاتی ہے، وہاں عید کی نماز پڑھنا واجب ہے۔ جمعہ اور عید کی نماز کی شرائط میں فرق یہ ہے کہ جمعہ کے درست ہونے کے لیے خطبہ شرط ہے، جبکہ عید کی نماز کے لیے خطبہ شرط نہیں، سنت ہے۔ اسی طرح عید کی نماز کے لیے اذن عام ہونا شرط نہیں، جمعہ اور عید کی نمازوں کے لیے جماعت کا ہونا شرط ہے۔ انفرادی طور پر جمعہ یا عید کی نماز ادا کرنا درست نہیں ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن جمعہ اور عید کی جماعت کے لیے کتنے افراد ضروری ہیں، اس میں فرق ہے۔ جمعے کی نماز کے درست ہونے کے لیے امام کے علاوہ 3 مردوں کا ہونا ضروری ہے، اور عید کی نماز کے لیے امام کے علاوہ 1 مرد کا ہونا کافی ہے۔ تو عیدین کی نماز کا طریقہ کیا ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھیے۔ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، ان دونوں کی نماز کا طریقہ ایک ہی ہے۔ عید کی نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہوتی۔ جب نماز کھڑی کی جائے تو عید کی نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھنے کی نیت کرے، یعنی سب سے پہلے نیت کرے کہ میں 2 رکعت واجب عید الاضحیٰ یا 2 رکعت واجب عید الفطر 6 زائد تکبیروں کے اس امام کے پیچھے اللہ اکبر، یہ نیت کرے۔ اس نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ ناف سے نیچے باندھ لے، اور پھر ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ پڑھے، اور پھر اس کے بعد 3 زائد تکبیریں کہیں، یعنی اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دے، پھر اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر پھر چھوڑ دے، پھر تیسری تکبیر پر ہاتھ کانوں سے تک اٹھا کر پھر ناف کے نیچے باندھ لے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اس کے بعد امام اونچی آواز میں قرات کرے، اور قرات مکمل ہونے کے بعد جو بقیہ رکعت کا حصہ ہے، یعنی رکوع اور سجدہ وغیرہ کر کے جیسے باقی نمازوں میں کرتے ہیں ویسے ادا کرے۔ پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو امام، تو دوسری رکعت کے شروع میں امام بلند آواز سے جہر کے ساتھ قرات کرے، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھے اور سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت ملائے۔ اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہے، یعنی پہلی تکبیر کہے تو ہاتھ بلند کر کے چھوڑ دے، پھر دوسری تکبیر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دے، تیسری تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دے، چوتھی تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھانے بلکہ بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے، کیونکہ یہ چوتھی تکبیر یہ رکوع کی تکبیر ہے، یہ زائد تکبیروں میں شامل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے باقی نماز پڑھتے ہیں، اس رکعت کے رکوع کرے، پھر 2 سجدے کرے، اس کے بعد التحیات پڑھے، التحیات کے بعد درود شریف، اور درود شریف کے بعد دعا پڑھ کے سلام پھیر دے۔ پھر نماز مکمل کرنے کے بعد امام 2 خطبے دے، اور دونوں خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھے، جیسے جمعے کے 2 خطبے دیے جاتے ہیں اور درمیان میں تھوڑی دیر بیٹھا جاتا ہے، تو ایسے ہی۔ اگر امام کو خطبے یاد نہ ہو تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی کے لیے خطبہ پڑھنا مشکل ہو، دیکھ کر بھی نہیں، تو پھر دونوں خطبوں میں حمد و ثنا، حمد و صلات کے بعد چند قرآن مجید کی اگر آیات بھی پڑھ لی تو یہ خطبے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ عید کا ایک مکمل طریقہ ہے،
اور پھر اس کے بعد دعا کر کے، یہ طریقہ ہے، دعا کر کے اللہ رب العزت سے دعا مانگیے۔ عید الاضحیٰ میں عید کے فوراً بعد شہر کے جو لوگ ہیں وہ قربانی کر سکتے ہیں، البتہ جو دیہات کے لوگ ہیں جن پر عید کی نماز اور جمعے کی نماز نہیں ہے، وہ فجر کا وقت جو ہی داخل ہوتا ہے، اس فجر کے وقت کے داخل ہونے کے ساتھ ہی وہ اپنی قربانی ذبح کر سکتے ہیں۔ البتہ شہر میں کسی ایک جگہ بھی عید کی نماز ہو گئی تو شہر کے باقی لوگ بھی قربانی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور جس کی قربانی ذبح کی جا رہی ہے اس کا عید پڑھنا ضروری نہیں کہ عید پڑھے گا تو تب قربانی جائز ہوگی، وگرنہ نہیں۔ شہر میں کسی ایک جگہ بھی قربانی عید کی نماز ہو گئی ہے تو اب اس کے لیے جانور کا ذبح کرنا شرعاً جائز ہے، درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔